محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا دیور دبئی میں کام کرتا تھا۔ اس کی عمر 40 سال ہو گئی تھی۔ جب بھی میری ساس اس کی شادی کی کوشش کرتی، میں دیور سے لڑکی کی برائی کر دیتی۔ وہ 3 سال کے بعد پاکستان آیا تو میں نے اس کی شادی اپنی بھانجی سے کروا دی، جو یتیم تھی اور بدصورت تھی۔ لیکن 1 مہینے کے اندر ہی میری بھانجی نے اس کا دل جیت لیا۔ میں نے حسد میں آ کر کچن میں سلنڈر کھلا چھوڑ دیا۔ جیسے ہی وہ چائے بنانے لگی تو بری طرح سے جھلس گئی۔ اس نے روتے ہوئے مجھ کو ایسی بد دعا دی کہ اگلے ہی روز میری 11 سال کی بیٹی میں خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی باہر ہوتے تماشے کا مزہ لے رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا اگر سچ سامنے آ گیا تو میں تباہ ہو جاؤں گی، لیکن مجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔ انسان جب کچھ کر گزرنے کی طاقت رکھتا ہے تو سب سنبھالنے کی ہمت بھی رکھتا ہے۔ میرے شمار بھی ان لوگوں میں ہی ہوتا تھا۔ ابھی کچھ دیر گزری جب اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر میرے شوہر اندر داخل ہوئے تھے۔ مجھے صرف انہی کا ڈر تھا، کیونکہ خاندان میں کوئی میری کارروائی کو پہچانے یا نہ پہچانے، میرے شوہر مجھے بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ لیکن وہ بھی سیدھا الماری کے پاس گئے اور پیسے نکال کر گھر سے باہر کو چلے گئے۔ نہ جانے کیوں بچپن ہی سے مجھ میں ایک عادت تھی، میں خود کو ہمیشہ معتبر رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ اگر کوئی میرے سامنے اوپر جا رہا ہو، یعنی میری شخصیت اس کے سامنے دب رہی ہو اور اسے لوگ پوچھ رہے ہوں، تو یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میری نند کی عمر صرف 15 سال تھی۔ اس نے میٹرک میں بہت اچھے نمبر حاصل کیے تھے، جس کے اعزاز میں میرے سسرالی اسے پارٹی دے رہے تھے۔ لیکن یہ بات مجھے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ آج کے دن اس کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ پورا خاندان جمع ہونا تھا اور اسے ڈھیروں ڈھیر مبارکبادیں ملنی تھی، مگر میں نے پہلے ہی اس کا پاؤں تڑوا دیا۔ کچن میں جانے سے پہلے میں نے پورے فرش پر تیل ہی تیل گرا ڈالا تھا، جس کی بدولت جیسے ہی اس نے کچن کی چوکھٹ پار کی، اس کا پاؤں پھسلا تھا اور اس کی کمر اور پاؤں میں بری طرح چوٹ آ گئی تھی۔ خوشیوں بھرا گھر لمحے میں ماتم کا گھر بن گیا تھا اور پورا سسرال اسے لیے ہاسپٹل بھاگا تھا۔ میرے شوہر نے ایک بار بھی مجھے ساتھ چلنے کو نہیں بولا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ مجھے یہ سب بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور خاص کر نند نام تو مجھے زہر لگتا ہے۔ اس لڑکی کی وجہ سے میں نے چیزوں پر کمپرومائز کیا تھا۔ یہ چیز میں زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ میں ابھی اپنی خوشی منا ہی رہی تھی جب اچانک میری ساس میرے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کتنی ظالم عورت ہو تم! میری بچی کو میرے بیٹے ہسپتال لے کر گئے ہیں اور تم ابھی تک یہاں بیٹھی ہو، باہر آنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، میں باہر کیسے آ جاؤں؟ میری بچی سو رہی ہے، آپ کو تو پتہ ہے۔ عنایا ڈر جاتی ہے، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ڈرو اس دن سے جب تم پر یہ وقت آئے گا اور تمہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی میری ساس کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ میں سر جھٹکا تھا۔ ان کے لیے بھی میں نے ایک بہترین منصوبہ تیار کر کے رکھا ہوا تھا، بس اب شوہر کے آنے کا انتظار تھا۔ تقریباً شام 5 بجے میرے شوہر اپنے بہن کو لیے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق اس کی کمر اور اس کے پاؤں میں بری طرح موچ آ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہلکی موومنٹ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ مجھے یہی گمان ہوا تھا کہ اب پارٹی ختم کر دی جائے گی، لیکن میرے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ ویل چیئر پر سب کی دعائیں لے گی، اس کے لیے پارٹی منعقد کی گئی ہے۔ میں اپنی بہن کی خوشیوں پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کروں گا۔ میں اپنے کمرے کی دہلیز کے پاس کھڑی سلگتی نظروں سے اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ دل کیا ان کا حشر بگاڑ دوں، مگر فی الوقت مجھے اپنا آپ سنبھالنا ہی تھا۔ دنیاوی دکھاوے کی خاطر
میں فوراً سے آگے بڑھی تھی اور اسے تھامتے ہوئے بولی، ارے نیلم، تم ٹھیک ہو بیٹا؟ کتنی بار تمہیں منع کیا ہے کچن میں نہیں جایا کرو؟ کچھ بھی چاہیے ہو مجھے بتاؤ، اب دیکھو کتنی زیادہ تمہیں چوٹ آ گئی ہے۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بے اختیار بولی، ایک بات پوچھوں بھابھی آپ سے؟ میں نے سر کو ہلکے سے جنبش دی تو وہ مزید بولی، آخری بار کچن میں آپ گئی تھی؟ آخر ایسا کیا کچن میں ہوا جو اتنا تیل گرا ہوا تھا؟ اس کی بات سن کر میرا سانس رک گیا تھا۔ میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر بولی، ہاں، وہ میرے ہاتھ سے تیل کی برنی سلپ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے تیل گر گیا تھا، لیکن میں بہت اچھے طریقے سے صاف کر آئی تھی، اور میرے بعد دیور جی بھی کچن میں چلے گئے تھے، ہے نا؟ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے ہاتھ چھوٹی، میں بھی گیا تھا مگر ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ میں تو کافی دیر تک بھابھی کے ساتھ وہیں کھڑا باتیں کرتا رہا تھا۔ پارٹی کی پلاننگ ہم دونوں ساتھ ہی تو کر رہے تھے۔ آخر میں ہی کچن سے باہر آیا ہوں۔ تمہارا پاؤں تیل کے ساتھ ساتھ تمہارے ڈگمگانے کی وجہ سے پھسلا ہے، ورنہ تم اس طرح سے نہیں گرتی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا۔ آخری موقع پر میں نے اپنے دیور کو بہانے سے کچن میں بلا لیا تھا کہ مجھے معلوم تھا میری نند بہت تیز ہے، کسی بھی طرح وہ بات کو ضرور دبانے کی بجائے اجاگر کرے گی۔ اس لیے میں نے ایک ثبوت کے طور پر شخص اپنے ساتھ ہی رکھا تھا۔ فی الحال میری ساس نے میری نند کو خاموش کروا دیا تھا، جبکہ میں منہ بنا کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے تو میں بے ساختہ بولی، دیکھا اپنی بہن کو مجھ پر کتنا گھٹیا الزام لگا رہی ہے کہ میں نے اسے چوٹ پہنچائی ہے۔ ارے میں کیوں ایسا کروں گی؟ وہ میری چھوٹوں بہنوں کی جیسی ہے، اور آپ کی امی بھی مجھے بد دعائیں دے کر گئی ہیں کہ تمہارے آگے آئے گا تو تمہیں پتہ چلے گا۔ کیا میں سب کی باتیں سننے کے لیے ہی رہ گئی ہوں؟ ایسا نہ ہو کاشف میں تمہیں چھوڑ کر یہاں سے چلی جاؤں۔ جبکہ وہ فوراً سے بولا، چپ ہو جاؤ، زندگی تم نے خراب کی ہوئی ہے، سب معلوم ہے مجھے پٹیاں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے، تمہیں صرف اور صرف میں اپنی بچی کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، ورنہ میں کب کا تمہیں چلتا کر دیتا۔ یہ کہتے ہی وہ بستر پر لیٹ گئے تھے، جبکہ میرا خون کھول اٹھتا۔ بے شک ان کی باتیں بالکل درست تھی، لیکن میں کیوں مانتی؟ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ میری بیٹی کی وجہ سے مجھے برداشت نہیں کر رہے، میری خوبصورتی کی وجہ سے برداشت کر رہے ہیں، اور آپ جیسے شخص کے ساتھ بھلا کون شادی کرے گا؟ ایک تو آپ بیمار، اوپر سے مجھ پر بوجھ، نہ اپنی خوبصورتی ہے نہ روپیہ پیسہ ہے، میری ہمت ہے جو میں آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ میرا کہنا بنتا ہے کہ میں اپنی بچی کی وجہ سے آپ کو برداشت کر رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی میں تن فن کرتی ہوئی کمرے سے باہر کو آ گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا میری باتیں میرے شوہر کو بہت اداس کر دیں گی، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ایسے انسان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جو بیوی کا سپورٹ کرنے کی بجائے اپنی ماں بہن کا سپورٹ کرے۔ میں خاموشی سے جا کر چھت پر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ڈیکوریشن والے آنے والے تھے۔ میرا دل و دماغ ابھی بھی خراب ہو رہا تھا، غصے کے مارے میری رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ میں کسی بھی طرح اس گھر میں خوشیاں پیدا نہیں ہونا دینا چاہتی تھی۔ میں نے صرف اپنے دماغ میں ایک ہی بات بٹھائی ہوئی تھی کہ اس گھر میں اگر خوشیاں ہوں گی تو وہ صرف میری بیٹی تھی، یا پھر میرے، اس کے علاوہ میں کسی اور کو یہاں آباد ہونے نہیں دوں گی۔ مگر یہ ساری میری خام خیالی ثابت ہوئی تھی، کیونکہ سب کی جگہ اپنی اپنی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ڈیکوریشن والے آ گئے تھے اور پورے چھت کو ڈیکور کیا جا رہا تھا۔ میں اب چپ چاپ نیچے کو آ گئی تھی۔ میرے شوہر میری بیٹی کے ساتھ خاموشی سے کھیلنے میں مگن تھے۔ میں دونوں باپ بیٹی کو نظر انداز کیے اپنے کپڑے وغیرہ نکال رہی تھی، جب اچانک میرے شوہر میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔
میں نے ایک نظر ان پر ڈالی تھی اور دوبارہ خفا ہو کر اپنا سامان نکالنے لگا تھا جب انہوں نے اچانک پیچھے سے اپنی باہوں میں میرے گرد پھیلا دی اور مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولے، مجھے معاف کر دو، میں اپنی غلطی پر شرمسار ہوں، مجھے اس طرح تمہیں باتیں نہیں سنانی چاہیے تھیں۔ جب آپ کسی کو کچھ کہتے ہو تو بعد میں آپ کو بھی سننے کو ملتا ہے۔ میں تمہاری باتوں کا برا نہیں منا رہا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بیمار الفاظ مجھ سے نہیں جوڑا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جبکہ بے اختیار میں ان کی طرف پلٹتے ہوئے بولی، اس میں تکلیف کی کیا بات ہے، حقیقت تو حقیقت ہے۔ میں جان بوجھ کر آگ لگا رہی تھی، جو آگ میرے وجود میں لگی ہوئی تھی وہ میں کسی کو تو دینا چاہتی تھی۔ جبکہ میرے شوہر بولے، تم کیوں اس طرح کی باتیں کر کے میرا دل جلاتی رہتی ہو، حالانکہ میں ہمیشہ تمہیں خوش رکھتا ہوں، تمہاری ہر آسائش پوری کر دیتا ہوں۔ اس لیے ایک بار تم نے مجھ سے ڈائمنڈ کا ذکر کیا تھا، میں نے اگلے ہی دن تمہیں دلوائی تھی، یاد کرو۔ جبکہ میں فوراً سے بولی، ہاں ہاں یاد ہے، تمہاری وہ چھلکے جیسی ڈائمنڈ کی انگوٹھی۔ میرا منہ نہیں کھلواؤ، میری زندگی بہت مشکل میں آئی ہوئی ہے، میں ابھی بہت زیادہ غصے میں ہوں، میرے ساتھ مت الجھو۔ میں غصے سے کہتی ہوئی اپنے کپڑے لیے واش روم چلی گئی تھی، حالانکہ میرا ارادہ بار بار ایک چیز کا ہو رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ کر اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں، لیکن مجھے معلوم تھا اگر میں امی جان کے پاس چلی گئی تو وہ بہت زیادہ غصہ کریں گی اور میں ان کے غصے کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی باہر سے شور و غل کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں، یقیناً مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے اپنا آپ ہر کسی پر اچھا ظاہر کرنا تھا کہ چاروں طرف میری تعریفیں ہوں، اس لیے میں خوب تیار ہوئی، اتنی کہ میں نے اپنی نند کی تمام لائم لائٹ لے لی اور اپنی بیٹی کو بھی اپنی میچنگ کا ہی ڈریس پہنا دیا اور اپنے شوہر کے لیے بھی سیم کلر نکالا تھا تاکہ سب کو یہی لگے کہ ہم ایک خوشنما کپل ہیں۔ مگر حقیقت میں ہم دونوں کے درمیان کافی دوریاں بن چکی تھیں۔ ان کی بیماری ہمیشہ مجھے ان سے بیزار رکھتی تھی۔ میرے شوہر کو سانس کا مسئلہ تھا، اچانک ہی ان کی سانس اکھڑ جاتی تھی، جس کی وجہ سے میں اور میری بیٹی ہمیشہ ہی ان سے فاصلہ قائم رکھتے تھے، خاص کر کے میں اپنی بیٹی کو ان سے بہت دور دور رکھتی تھی تاکہ ان کی بیماری میری بیٹی میں منتقل نہ ہو۔ تیار ہو کر میں باہر آئی تو سب مجھے دیکھتے رہ گئے تھے۔ میں نے بہت ہی خوبصورت ساڑی زیب تن کی ہوئی تھی، اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامے میں پوری اس طرح سے پورے فنکشن میں گھوم رہی تھی جیسے یہاں کی مالکن صرف اور صرف میں ہوں۔ کئی بار میرے سسرال والے مجھے بلانے آئے تھے کہ بھابھی آئیں تصویریں بناتے ہیں، لیکن میں نے کسی کو بھی منہ نہیں لگایا تھا، سب پر یہی ظاہر کیا تھا کہ میں بہت زیادہ مظلوم ہوں اور مجھے یہ لوگ زیادہ نہیں پوچھتے۔ تنگ آ کر میرا دیور ہی میرے پاس چلا آیا تھا اور میری کلائی تھامتے ہوئے بولا، بھابھی اگر آپ کو کوئی بات سمیرہ کی بری لگ گئی ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں، اس کا مقصد آپ پر الزام لگانا ہرگز نہیں تھا، وہ تو صرف اور صرف اپنا اندازہ لگا رہی تھی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آ جائیں، آپ کے بغیر ہماری فیملی ادھوری ہے، عنایہ کو بھی لے کر آئیں، سبھی پوچھ رہے ہیں۔ جبکہ میں فوراً بولی، کیا فائدہ دیور جی، آپ ہی صرف مجھے سمجھتے ہیں، آپ کی بہن، آپ کے بھائی اور آپ کی امی تو صرف اور صرف مجھے اپنی فیملی پر کالا دھبا محسوس کرتی ہیں۔ آپ خود دیکھ لینا، ایک بار بھی آپ کی امی میرے پاس نہیں آئی، کم از کم وہی میرے پاس آ جاتی۔ کتنی بدسلوکی انہوں نے کی، آپ لوگوں کے جانے کے بعد کی تھی، مگر میں نے ایک لفظ نہیں کہا۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ میرے پاس آتی، مجھے پیار کرتی، معافی بڑے نہیں مانگتے لیکن پیار تو کر سکتے ہیں نا۔ جبکہ میرا دیور فوراً سے بولا، کیوں، امی جان نے ایسا کیا کر دیا تھا؟ میں نے ایک نظر اپنی ساس پر ڈالی تھی جو ہنس کر اپنی بہن سے مل رہی تھی، میں نے جان بوجھ کر 4 سے 5 لگا کر اس کے سامنے پیش کی تھی۔ مجھے
معلوم تھا کہ وہ انصاف کے معاملے میں کافی کھرا ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بھابھی فی الحال یہ فنکشن ختم ہو جائے گا، سب مہمان چلے جائیں گے، میں لازمی امی سے بات کروں گا، میں اس طرح آپ کو ڈی گریڈ نہیں ہونے دوں گا۔ بھائی جان نے اگر آپ کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تو میں ضرور کہوں گا آپ آ جائیں اور اس طرح سے مایوس نہ ہوں، آپ کا بھائی ابھی زندہ ہے۔ یہ کہتے ہی وہ مجھے زبردستی فیملی کے پاس لے کر آ گیا تھا اور میرے شوہر کے برابر میں کھڑے کرتے ہوئے بولا، آپ دونوں بہت اچھے لگتے ہیں، ساتھ میں ساتھ ساتھ رہا کریں، اور بھائی اب اپنی بیوی کی قدر کیا کریں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ جبکہ میرے شوہر میرے بھائی کو دیکھتے ہوئے بولے، اس عورت کی جتنی بھی قدر کر لی جائے اس کو کبھی بھی سکون نہیں آتا۔ تم بھی زیادہ فکر نہیں کرو، اگر یہ ہماری فیملی کے ساتھ کھڑا ہونا اپنی توہین سمجھتی ہے تو اسے منہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم جاؤ، تمہیں خالہ یاد کر رہی ہیں۔ یہ کہتے ہی میرے شوہر نے منہ پھیر لیا تھا، جبکہ میرا دیور کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے کی، ان کو کبھی بھی میری قربانیاں نظر نہیں آتی، تم جاؤ اپنی خالہ وغیرہ سے ملو، ویسے بھی تمہیں 2 دن کے بعد دبئی کے لیے نکلنا ہے۔ جبکہ میرا دیور ایک نظر مجھ پر ڈال کر میرے پاس سے چلا گیا تھا، جبکہ میں اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی، بہتر ہوگا کہ آپ اپنی زبان سنبھال کر بات کریں، ورنہ اگر میں تماشا لگانے پر آئی تو ابھی کے ابھی بیچ میں آپ کے پورے فنکشن کو تباہ و برباد کر دوں گی اور اپنی بیٹی کو لے کر اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ میری بات پر میرے شوہر بے اختیار بولے، اگر تم نے ایسا کرنے کی جرت بھی کی تو نازیہ یاد رکھنا، آج تمہارا اس خاندان میں آخری دن ہوگا، میں تمہیں کبھی بھی اس خاندان میں قدم تک رکھنے نہیں دوں گا۔ میں بیمار ہوں، غریب ہوں، تو یاد رکھنا یہ غریب آدمی ہی تمہیں تباہ و برباد کر ڈالے گا۔ ان کی بات سن کر لمحے بھر کے لیے میرا دل تھم سا گیا تھا، وہ جب کہ مجھے کافی غصے میں نظر آ رہے تھے۔ چپ چاپ میں اپنی بیٹی کو تھامے وہیں کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری نند اب سب کے درمیان بیٹھی ایک کیک کاٹ رہی تھی، سب اس کے ارد گرد کھڑے تالیاں بجا رہے تھے، اسے خوب دعائیں دی جا رہی تھیں، کوئی تحفہ دے رہا تھا تو کوئی پیسے، یہ سب میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ 2 مہینے پہلے میں نے اپنی بیٹی کی بہت ہی شاندار سالگرہ کی تھی، میری بیٹی کو اتنے تحفے تحائف ملے تھے جتنے وہ میری نند کو دیے جا رہے تھے۔ اس کی دوستیں وغیرہ بھی آئی ہوئی تھیں اور اس کی خالہ اور پھپھو وغیرہ بھی اس سے بہت پیار کرتی تھیں، لیکن میری حسد بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں کیا کرتی، یہ عنصر بچپن ہی سے مجھ میں شامل تھا۔ چپ چاپ میں ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی۔ پارٹی بہت اچھے طریقے سے چل رہی تھی۔ کئی بار میں نے نوٹ کیا تھا کہ میرا دیور ایک لڑکی کے ارد گرد منڈلاتے رہا تھا، وہ لڑکی میری نند کی دوست کی بڑی بہن تھی۔ کافی دیر سے میں ان دونوں کو نوٹ کر رہی تھی، لیکن میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، میرا دھیان میری نند کے تحفوں پر تھا جسے میں جلا کر راکھ کر دینا چاہتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مہمان جانا شروع ہو گئے تھے۔ سب کو میں نے ہنس کر الوداع کہا تھا۔ نند کی طبیعت خراب تھی، اس لیے اس کے بھائی ویل چیئر سمیت اسے نیچے اتارنے میں مگن ہو گئے تھے۔ میں نے بہت ہی خاموشی سے باربیکیو کے لیے رکھا ہوا پٹرول اٹھا لیا تھا اور پورے تحفوں پر چھڑک دیا۔ اب مجھے لائٹر کی اشد ضرورت تھی، مگر نیچے سے آتے ہوئے قدموں کی آواز نے مجھے فوراً ہی تمام کام چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں فوراً ہی نیچے کی طرف بڑھ گئی تھی، میری سانس ہی اوپر کو آ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ایک کام کرو بہو، اوپر جو تحفے تحائف رکھے ہوئے ہیں اس پر چادر ڈھانپ دو۔ بالکل نیچے اتارنے کی ابھی کسی کی ہمت بھی نہیں ہو پا رہی تھی، صبح اتار لیں گے۔ ان کی بات سن کر میں ہلکا سا مسکرا دی اور جی امی جان بول کر واپس اوپر آ گئی تھی۔ اب میرے پاس پوری رات تھی، یعنی میں کسی بھی وقت آ کر ان پر
آگ لگا سکتی، لیکن صرف مجھے ایک بات کا ڈر تھا کہ اگر مجھ پر الزام لگا تو میں پھنس سکتی ہوں، مگر میں نے بہت ہی خاموشی سے ہر کام سر انجام دیا تھا۔ چادر وغیرہ ڈھانپ کر میں نیچے کو آ گئی تھی اور تقریباً 3 بجے کے قریب میں نے اپنے سسر کی سگریٹ اٹھائی تھی اور اوپر جا کر اسے جلا دیا تھا۔ اس سگریٹ سے نہ مجھ پر کوئی الزام آ سکتا تھا اور نہ ہی کسی کا دھیان مجھ پر جاتا تھا، بلکہ سب یہی سمجھتے کہ کہیں دوسری تیسری چھت سے اڑ کر سگریٹ آئی ہے۔ جب ہی یہ سارا کارنامہ ہوا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اوپر جاتے ہی سگریٹ جلائی تھی اور ان تحفوں پر پھینک دی اور فوراً سے نیچے کو آ گئی تھی۔ کچھ دیر ہوئی، جب دھواں اٹھنا شروع ہو گیا میں نے اپنی بیٹی کو اچھی طرح سے سنبھالا ہوا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر ذرا بھی تیز آگ بھڑکی تو میں اپنی بیٹی کو لے کر نکل جاؤں گی، لیکن شکر تھا تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے شوہر اور میرا دیور جاگ گیا تھا۔ وہ دونوں ہی فوراً مجھے دیوانہ وار اوپر پہنچے تھے اور تب تک تمام تحفے تحائف جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ کافی زیادہ تحفے میری نند کو دیے گئے تھے، بڑے بڑے میک اپ باکس، کتابیں، جیولری، نہ جانے کیا کچھ تھا، مگر سب کچھ جل گیا تھا۔ بہت مشکل سے ان دونوں نے آگ کو ٹھنڈا کر لیا تھا۔ میں نے پٹرول چھڑک کر آگ لگائی، اس لیے آگ نے بھی بہت آسانی سے تیزی پکڑی تھی۔ میری نند کا رو رو کے برا حال تھا، وہ بس ایک ہی بات کیے جا رہی تھی، خالہ نے مجھے کتنے پیار سے کتابیں گفٹ کی تھیں، وہ کتنی ناراض ہوں گی جب انہیں پتہ چل جائے گا۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی تھا کہ میرے تحفے نیچے لے آئیں، لیکن آپ لوگوں کے لیزی پن کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا ہے۔ نہ جانے کس نے آگ لگا دی۔ میری نند مجھے دیکھ کر بول رہی تھی، مجھے معلوم ہے اس کا دماغ بہت چلتا ہے، وہ بہت آسانی سے مجرم پکڑ لے گی، مگر میں فوراً ہی الٹی کہانی اس پر چڑھا ڈالی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، تمہارا مطلب کیا ہے؟ تم مجھے دیکھ کر کیوں باتیں بناتی رہتی ہو؟ دوپہر میں بھی تم نے مجھ پر الزام لگا دیا اور اب بھی تمہارا اشارہ میری طرف ہی ہے۔ جبکہ وہ فوراً سے بولی، بھابھی میں نے آپ کا نام تک نہیں لیا تھا، آپ کیوں مجھ سے الجھ رہی ہیں؟ میں ویسے ہی پریشان ہوں، میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی میرے دیور نے زوردار تھپڑ اپنی بہن کے منہ پر رسید کر دیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، بیمار ہو، ہم تمہاری عزت کر رہے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ تم بڑوں سے زبان چلاؤ۔ جبکہ میں حیران و پریشان رہ گئی تھی، مجھے بالکل بھی آس امید نہیں تھی کہ میرا دیور میرے خاطر اپنی چھوٹی بہن پر ہاتھ اٹھا دے گا، جبکہ میری ساس نے بھی اپنی آنکھیں دکھائی تھیں۔ میرے شوہر نے اب چھوٹے بھائی کو ڈانٹا تھا، جبکہ میں بھی جان بوجھ کر اب منہ بنائے اپنی بیٹی کو لیے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے اسی بات کی ٹینشن ہو رہی تھی کہ کہیں کوئی میری ساس کوئی ہنگامہ برپا نہ کر دے۔ ان کے لیے ان کی بیٹی بہت زیادہ عزیز تھی، کوئی بھی ان کی بیٹی کو ایک لفظ کہے وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی، لیکن شکر تھا کہ کسی نے کوئی بات نہیں کہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں کچن میں کھڑی ہوئی تھی جب میرا دیور کچن میں داخل ہوا تھا۔ میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی وہ بولا، معاف کرنا، آپ کو کل بے وجہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ جبکہ میں فوراً سے بولی، ارے کوئی بات نہیں، وہ چھوٹی ہے، نادان ہے، اس کے تحفے جلے ہیں، غصہ تو آئے گا ہی، اور کون سا کوئی برائی ہے تمہارے اپنے گھر کی؟ اگر مجھے کچھ کہہ دیا تو کوئی بات نہیں، میں نے جان بوجھ کر بڑے پن کا مظاہرہ کیا، حالانکہ مجھے معلوم تھا یہ الفاظ میں نے بہت مشکلوں سے ادا کیے ہیں۔ وہ بے اختیار بولا، بھابھی اگر آپ جیسی بیوی بہو ہر ایک کو مل جائے تو اس کی زندگی سنور سکتی ہے۔ جبکہ میں ہنستے ہوئے بولی، ہاں ہاں، بس تمہارے لیے بھی میں اسی طرح کی کوئی لڑکی تلاش کروں گی، تم فکر مت کرو۔ میرا محض یہ کہنا تھا کہ وہ بے اختیار بولا، ویسے بھابھی میں نے ایک لڑکی پسند تو کی ہے،
آپ کو بتانا چاہ رہا تھا تاکہ آپ بات آگے بڑھائیں۔ آخر بھابیاں ہی اپنے دیور کے لیے لڑکیاں پسند کرتی ہیں اور پھر ان کی شادیاں کرواتی ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی میں نے ضبط سے دانت بھینچے تھے اور جان بوجھ کر مصنوعی مسکراہٹ سجائے بولی، ہاں ہاں بتاؤ کس کو پسند کر لیا؟ پارٹی میں کوئی پسند آئی ہے کیا؟ میں نے جان بوجھ کر اس کے ساتھ دوستانہ رویہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی، حالانکہ یہ آدمی بھی مجھے زہر ہی لگتا تھا۔ وہ سر جھکائے، وہ جو نیلم کی دوست کی بڑی بہن عائشہ ہے نا، آپ جانتی ہیں اسے؟ میں فوراً سے بولی، ارے میں نے کل تمہیں دیکھا تھا اس کے ساتھ۔ وہ بولا، جی بھابھی وہ بہت اچھی ہے، میں نے اس سے بھی بات کی ہے، وہ میری عمر سے تھوڑی ہی چھوٹی ہے، ہم دونوں کا دل و دماغ بھی بہت مل رہا تھا۔ اگر آپ ابھی وہ اپنی بات بھی پوری نہیں کر پایا تھا، میں فوراً سے بولی، ارے وہ بہت تیز ترار لڑکی ہے، تمہیں معلوم ہے تم تو یہاں نہیں رہتے، دبئی میں رہتے ہو۔ اس کو میں نے کئی بار لڑکوں کے ساتھ ڈیٹ پر جاتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے معلوم ہے یہ لڑکیاں امیر لوگ لڑکوں کو پھنسانے کا کوشش کرتی ہیں، جس طرح اس نے تمہیں پسند کرنے کی کوشش کی، مگر تم اتنا مت سوچو، وہ اچھی نہیں ہے۔ جبکہ وہ فوراً سے بولا، لیکن نیلم تو کہہ رہی تھی کہ وہ بہت اچھی ہے، سلیقہ شعر ہے۔ اور اس کی بہن، وہ ابھی اپنی بات مکمل کرتا جب میں فوراً سے بولی، ارے وہ لڑکی بالکل ٹھیک نہیں ہے، تمہیں کیا پتہ، ہم یہاں رہتے ہیں اور کئی بار میں نے اس کی بہن سے بات چیت کی ہے، اتنی وہ تیز ترار ہے، امی اور نیلم کا جینا حرام کر دے گی، مجھے تو بخشے گی بھی نہیں، اور تمہاری ایک ہی تو بھتیجی ہے، اس کا بھی جینا دو بھر کر دے گی۔ جبکہ میرا دیور چپ ہو گیا تھا، وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ 2 دن کے بعد واپس چلا گیا۔ میری اب زیادہ سے زیادہ یہی کوشش تھی کہ میں اپنے دیور کی شادی نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ اگر اس کی شادی ہو گئی تو ساری اٹینشن اس کی بیوی کو مل جائے گی، جو مجھے بالکل بھی منظور نہ تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا، میرے دیور کی عمر 40 سال ہو گئی تھی۔ میری ساس سب پریشان رہنے لگ گئے تھے۔ تقریباً 3 مہینے کے بعد اس کی واپسی ہونے والی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب ہر حال میں میری ساس میرے دیور کی شادی کروا کر ہی رہیں گی، تاکہ ان کی بیٹی کی شادی بھی کہیں ہو سکے۔ تب کہیں جا کر میں نے اپنا دل و دماغ چلایا تھا اور اپنے یتیم بھانجی کی شادی اپنے دیور کے ساتھ طے کر لی۔ کم عمر ہونے کی وجہ سے میری ساس تو فوراً راضی ہو گئی۔ ایک تو وہ معصوم بہت سی، اوپر سے چھوٹی عمر، ان لوگوں نے جلدی میں ہاں پڑھ لی۔ بس اب ایک خرابی تھی، وہ زیادہ خوبصورت نہ تھی۔ میرے دیور کے آتے ہی اس کی شادی میری بھانجی سے کر دی گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ اسے منہ تک نہیں لگائے گا، لیکن میں تو حیران و پریشان رہ گئی تھی جب میرا دیور اپنی بیوی کو ہتھیلی کا چھالا بنائے گھوم پھر رہا تھا۔ سارے گھر کی ٹینشن اس طرف چلی گئی تھی۔ وہ سب کے سب اتنے اچھے طریقے سے رہ رہی تھی کہ میں بہت حیران و پریشان تھی۔ مجھے اب اپنی بھانجی سے جلن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کا گلا گھونٹ ڈالوں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ مجھ میں حسد کا اتنا زیادہ غبار بھر گیا تھا کہ میں جان بوجھ کر سلنڈر کھول دیا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں ایک بہت بڑا قدم اٹھا رہی ہوں، لیکن مجھے ڈر کسی بات کا نہ لگ رہا تھا۔ اتنا کچھ میں کر چکی تھی، یہ بات میرے لیے ایک معمولی سی بات رہی تھی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ رات کا کھانا وہی بناتی تھی۔ اچانک ہی گھر میں چیخ و پکار مچ گئی۔ میری دیورانی یعنی میری بھانجی بری طرح سے جھلس چکی۔ اسے فوراً سے ہسپتال لے جایا گیا تھا، تو میں بس یہی دعائیں مانگ رہی تھی کہ یہ مر جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ بچ گئی تھی، مگر بری طرح سے جھلس چکی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اب تو میرا دیور اسے دیکھے گا بھی نہیں، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس نے اپنی بیوی کا علاج بڑے ہسپتالوں میں کروانا شروع کر دیا تھا۔ میں اپنی بھانجی کے کمرے میں جان بوجھ کر اس کی طبیعت کا مذاق اڑانے پہنچی تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا خالہ
آپ اپنی بھانجے کے ساتھ ایسا کریں گی؟ مجھے سبھی کچھ معلوم ہے۔ آپ نیلم آنٹی اور میرے شوہر کے ساتھ ہر وقت پیچھے لگی رہتی تھیں اور اپنے شوہر کو بھی نہیں چھوڑتی تھی، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی یہ حسد جلن آپ کو کتنا خوار کرنے والی ہے۔ میں بد دعا دیتی ہوں جو آپ نے میرے ساتھ کیا وہ آپ کے آگے بھی آئے اور آپ بھی اسی طرح سے تڑپیں اور تباہ و برباد ہو جائیں۔ یہ کہتے ہی وہ اپنا چہرہ چھپانے لگ گئی تھی، جبکہ میں اس پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈال کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب گھر میں ایک بہت بڑا سا طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر آئی تو اگلے لمحے میری سانسیں تھم گئی۔ میری 11 سالہ بیٹی ٹینک میں گر چکی تھی۔ میرا دیور اسے نکالنے کی جدوجہد میں پاگل ہو رہا تھا، جبکہ میں بھی دیوانہ وار اس کی طرف بھاگ گئی تھی۔ ہمارا ٹینک بہت بڑا تھا، فوراً ہی ہم ٹینک کو خالی کرنے کی کوشش کرنے لگ گئے تھے۔ میرا دیور اس میں تقریباً آدھا اتر گیا تھا۔ بہت مشکلوں سے میری بیٹی کو باہر نکالا گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ میری بیٹی سانس روک چکی تھی۔ اسے ہسپتال لے کر چلے گئے، لیکن ہسپتال والوں نے منع کر دیا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے خوب لعن طعن کی تھی، تم کتنی ظالم عورت ہو، تمہیں اپنی بیٹی کا بھی ہوش نہیں رہا کہ وہ مر گئی ہے۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم اپنا آپ سنبھال لیتی، حسد جلن نہ کرتی، تو آج ہماری بیٹی ہمارے درمیان زندہ سلامت ہوتی۔ خدا تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، تم بھی اسی طرح سے غارت ہوگی۔ جبکہ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے مجھے ایسے سخت الفاظ بول رہے تھے۔ تدفین کے بعد مجھ پر ایک مرحلہ ایک اور بار قیامت ٹوٹ دی گئی تھی۔ میرے شوہر مجھ سے اتنے بدظن ہو گئے تھے کہ انہوں نے مجھے طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میرا دل بالکل دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا، میں بالکل نیم پاگل ہو گئی تھی۔ میرے گھر والے بھی مجھے قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر عزت بچانے کی خاطر میرے بھائی جان نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دے ڈالی تھی، اور میری بھانجی کی شکل اب واپس بہتر ہو چکی ہے۔ میرے دیور نے اس کے بڑے بڑے ہسپتالوں سے علاج کروایا ہے۔ وہ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے۔ میری نند کی شادی ہو رہی ہے، جبکہ میں بالکل تنہا اپنے گھر کے کونے میں پڑی رہتی ہوں۔ جب سے میری بیٹی کا انتقال ہوا ہے، میں اب کسی سے بھی بات چیت نہیں کرتی۔ میرے پاس تو کچھ بچہ ہی نہیں تھا، میں کسی سے بھی بات چیت کر لیتی تھی اور سبھی مجھے بکتے ہیں۔ میری بھابیاں مجھ سے گھر کا سارا کام کاج کرواتی ہیں اور مجبوراً مجھے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میرے پاس اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ مجھے ایک بہت اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی ہے، جب تک آپ خود کو نہیں سنبھالو گے، دوسروں کے ساتھ برا کرنا نہیں چھوڑو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مکافات عمل صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو ہر ایک کے ساتھ جانی ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔